السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے طبعی ماحول کے عناصر، یا پھر ہم اس کو فزیکل انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر آ جاتے ہیں فیکٹرز آف فزیکل انوائرمنٹ، جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر ڈٹرمنزم اینڈ پاسبلزم، جو عالیہ سردار کی بک ہے، اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے فزیکل انوائرمنٹ، یعنی کہ طبعی ماحول کے عناصر آ جاتا ہے۔ جبکہ آپ جب ایم افتخار اکرم کی بک کو لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پہلے آ جاتا ہے یہ ماڈرن پرسپیکشن کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ فیلڈز آف جغرافی اور فزیکل جغرافی اینڈ اٹس سب فیلڈز۔ یہ ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی عالیہ سردار کی بک کے مطابق ہم فزیکل انوائرمنٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اردو والی بک پہ ہم آ جاتے ہیں، پہلے اس کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم اس کے بعد اس کو ڈسکس کر لیں گے انگلش میڈیم والی بک کو۔ پہلے آ گیا طبعی ماحول کے عناصر، اس کے اندر آ جاتے ہیں فزیکل فیچرز، یعنی کہ طبعی خد و خال، ویدرنگ اینڈ کلائمیٹ، موسم اور آب و ہوا، ویجیٹیشن یعنی کہ قدرتی نباتات اور مٹی، ویجیٹیشن اینڈ سوائل اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں حیوانات، جس کے اندر اینیملز آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جیولوجیکل سٹرکچرز آ جاتے ہیں، محل وقوع آ جاتے ہیں، یعنی کہ لوکیشن آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے طبعی خد و خال، یعنی کہ فزیکل فیچرز کو ڈسکس کریں گے، جس میں پہاڑ، میدان، ریگستان، سطح مرتفع، سمندر، دریا اور جھیلیں شامل ہیں۔ یہ تمام آب و ہوا، آباد کاری اور پیشوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا، سب سے پہلے فزیکل فیچرز کے اندر آتا کیا؟ سب سے پہلے فزیکل فیچرز کے اندر آ جاتے ہیں پہاڑ، نباتات اور ریگستان، یعنی کہ ماؤنٹینز، پلینز، ریورز، اوشنز، پلیٹیوز، پھر اس کے بعد جھیلیں، آپ کی لیکس آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ کا ریگستان آ جاتا ہے، ڈیزرٹ ایریا آ جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہیں آباد کاریوں، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی پاپولیشن جہاں پہ زیادہ پائی جاتی ہے، یہ ان سب چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ طبعی خد و خال انسان زندگی کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہر جگہ انسان پر حاوی ہو کر ماحول کے مطابق ڈھالنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو تمام خد و خال ہیں، یہ جو ہے انسان کو اپنے مطابق ڈھالنے میں مجبور کر دیتے ہیں۔ The physical features affects a lot on the human brain اور باڈی، آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پہاڑ یعنی کہ ماؤنٹینز۔ یہ پہاڑ سطح زمین کا سب سے نمایاں نقش ہے، اور پہاڑوں کے بے شمار قوائن ہیں، یعنی کہ پہاڑ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے نشو و نما بھی مطلب بہت سارے فائدے ہیں ان پہاڑوں کی وجہ سے، لہٰذا ان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں شمالی پہاڑی علاقے، مثلاً مری، ایبٹ آباد، سوات، کاغان نہایت قدرتی حسن سے مالا مال اور صحت افزا مقامات ہیں۔ یعنی کہ یہ جو آگے آپ کا مری، ناران، کاغان، سوات، کلام، جتنے بھی آ جاتے ہیں ماؤنٹینیس ایریاز، یہ ایک تو فائدے مند بہت ہیں، ان میں بہت سارے زراعت پائی جاتی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ایپل کی گروتھ ہے، یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے فروٹس ملتے ہیں، ڈرائی فروٹس ملتے
ملتے ہیں، اور موسم گرما میں سیاحوں کے لیے ایون کہ ٹورزم کو بھی فروغ ملتا ہے یہاں پہ جانے سے۔ کئی ممالک میں سیاحت کا باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ لاکھوں قرضے مبادلہ کمایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے ٹورزم کے تھرو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ کمائیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اب بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ ان علاقوں میں لوگوں کا بڑا پیشہ کان کی اور بھیڑ بکریوں کا بھی کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پہاڑی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ پہاڑ انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے زمین کے ناہمواری کی وجہ سے یہاں وسیع پیمانے پر کاشتکاری نہیں کی جا سکتی، اور جدید قسم کی ریلیں، سڑکیں اور ہوائی اڈے بنانے میں بھی اس میں مشکل درپیش آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں میدانی علاقے۔ دیکھیں پہاڑوں میں تو آپ نہیں بنا سکتے نا کہ بہت ساری آپ چیزیں نہیں کر سکتے، یہاں پہ سڑکیں نہیں ہوتی، وہاں پہ ویجیٹیشن آپ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں میدان جو ہیں ماہرین کے مطابق میدان کرۂ ارض کا وہ اہم حصہ ہے جو سطح سمندر سے 500 سے 1000 فٹ بلند ہو، یعنی کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ میدانی علاقہ جو ہے وہ اس کی ایلیویشن جو ہے وہ 500 سے 1000 کے اوپر ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے میدان شروع سے ہی انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہے ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں کا سراغ بھی میدانی علاقوں سے ملتا ہے۔ وہ میدان جو دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے وجود میں آتے ہیں، زیادہ تر زرخیز ہوتے ہیں اور زرعی پیداوار بھی خوب دیتے ہیں، یعنی کہ آپ یہاں پہ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ آپ بہت زیادہ دیکھتے ہو، کیونکہ یہاں پہ زرخیز زمین ہوتی ہے، جو دریا ہیں وہ دوسرے علاقوں سے لے کے آتے ہیں زرخیز مٹی کو، اپنے ساتھ ساتھ لاتے چلے جاتے ہیں، اور آپ پھر اپنے وہاں پہ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہو۔ پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کینال سسٹم از دی بیسٹ ان پاکستان، اور زراعت کو فروغ ملتا ہے۔ نمایاں طور پہ بہت زیادہ چینجز آئی ہوئی ہیں۔ دنیا کے بڑے شہر مثلاً کراچی، لاہور، فیصل آباد، لنڈن، روم، لاس اینجلس، نیو یارک، یہ سب میدانی علاقے میں ہی ہیں، اور روئے زمین کا 40% حصہ میدانی علاقے پر مشتمل ہے، جو انسانی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور دنیا کی 80% آبادی جو سی ہے وہ میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ صنعت و حرفت میں بھی یہ علاقے فہرست ہیں، اور زمین ہموار ہونے کی وجہ سے جدید ذرائع آمد و رفت کا جال بچھا ہوا ہے۔ پاکستان میں لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کا قیام اس سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے، یعنی کہ آپ دیکھو کہ میدانی علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ
یہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہاں پہ روڈ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھو تو آپ کے ایروپلینس بھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کے جتنی بھی ٹریولنگ کے مواقع ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن یہاں پہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی زمین ہموار ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سورس ملتا ہے وہاں پر موو کرنے کا، اور وہاں پر آبادی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو بہت ہیلپ ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ریگستان۔ ریگستان جو ہیں وہ بارش اور نباتات کی کمی ریگستانی علاقوں میں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ خوش موسمی حالات کی وجہ سے آبادی بہت کم ہوتی ہے، جہاں کہیں پانی ہوتا ہے وہاں نخلستان وجود میں آ جاتا ہے، یعنی کہ ریگستانی علاقہ ہوتا ہے، یہاں پر ڈیزرٹ ایریا اس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے وہ علاقے جو نہایت سرد ہیں وہاں سارا سال برف گرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک سرد صحرا کہلائے جاتے ہیں۔ اور ان علاقوں میں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ آمد و رفت نہایت کم ہوتی ہے، بہت محدود ہوتی ہے، اور لوگوں کی گرفت کی تعداد بھی بہت کم پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سطح مرتفع، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پلیٹیوز۔ پلیٹیوز کے اندر آ جاتا ہے یہ علاقہ ناہموار ہوتے ہیں اور اس لیے آباد کاری میں بہت دشواریاں پیش آتی ہیں، اور یہ جو ہیں 1000 سے اوپر کی 1000 سے اوپر کے یہ ہوتے ہیں، اور پلیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی علاقے سے پہلے آتے ہیں، جبکہ جب آپ اپنے اسلام آباد جاتے ہوئے رستے میں جب جاتے ہیں آپ کو پوٹوار پلیٹیوز نظر آتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی آپ کے پاس ایک پلیٹیوز کی اگزامپل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں آبادی بہت کم پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر شہر اور گاؤں بھی کم ہوتے ہیں۔ ناہمواری کی وجہ سے کاشتکاری کے لیے یہ علاقے زیادہ مؤثر نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ البتہ معدنی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے یہ جو پلیٹیوز ہیں یہاں پہ نمک کی کانیں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو اسلام آباد کے رستے میں جو آپ کو پلیٹیو نظر آتے ہیں وہ سارے جو ہیں نمک کی کانیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر معدنیات سطح مرتفع پوٹوار اور سطح مرتفع بلوچستان میں پائی جاتی ہیں، یہ جہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کان کئی کے پیشے سے وابستہ ہے۔ تھینک یو۔